السلام علیکم. شفیع کیٹل فارمز کی طرف سے ڈاکٹر ابرار اختر آپ سے مخاطب ہے جی. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو ہم نے شیڈ بنایا ہے اس میں ہم نے قدرتی میٹیریل استعمال کیا ہے اور اس کا کیسے بنا، کیا سٹرکچر ہے، کچھ بینیفٹس ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی بیشی بھی ہے. تو یہ سارا ہم آپ سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ وہ دوست جو نیا بنانا چاہتے ہیں وہ اگر اس سلسلے میں مزید رہنمائی چاہیں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو آئیں ابھی آپ کو شروع کرتے ہیں. یہ اس کا اندر کا ویو ہے. اندر سے دیکھنے میں یہ اس طرح ایک سرے پہ میں کھڑا ہوں. اس میں یہ کیا گیا کہ پائپ کا استعمال کیا ہے. پائپ کو گراؤٹ کیا گیا زمین کے اندر اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح یہ گولائی کی شکل میں دیکھیں تو یہ دوسری طرف لا کر یہ بھی تقریباً کوئی 2 فٹ زمین کے اندر اس کو گراؤٹ کیا گیا ہے. تو اس میں بینڈ دیے گئے ہیں. بینڈ دینے کے بعد اس کو پھر جوائنٹ کیا گیا آپس میں اس طریقے سے کہ یہ جڑ کے تو یہ گولائی کی شکل اختیار کر گئے ہیں. یہ دیکھیں تو اس کی جو گولائی ہے یہ پائپ کی آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہے. اور اس کا سپین جو ہے یہ 32 فٹ ہے. یعنی ایک جگہ سے ایک سرے سے لے کے اور یہ جو دوسرے سرے پر زمین کے اندر جا رہا ہے یہ 32 فٹ ہے. تو اس کو جتنا بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کا اینگل، لیکن یہ ایک آئیڈیل ہے. اس میں درمیان میں ہم نے یہ فیڈنگ ایریا بنایا ہے تاکہ ورکر کو کام کرنے میں بھی سہولت رہے. یہاں سے یہ آدمی جو ہے وہ پیسیج میں ان کا چارہ لے کے آتے ہیں. اچھا، اب کنسٹرکشن پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ تو پائپ کے ذریعے نیچے سٹرکچر بنایا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے جو یہ بانس ہیں نیچے بانس کا ایک جو ہے سمجھیں کہ سٹرکچر ہے جس نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو کانا ہوتا ہے یا سرکنڈا ہوتا ہے اس کی تپلیں ڈالی گئی ہیں. تو اس میں یہ تھوڑا سا غیر معیاری کام ہوا ہے. بعض جگہوں پر اس کے پیچز ہیں. بہرحال اس کے تو اور بھی کچھ وجوہات ہیں جس وجہ سے ایسا ہوا. تو جب بھی ہم نے نیا بنانا ہے، ایکسٹینڈ کرنا ہے، تو اس کے اندر ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جائے گا. اچھا، اس کے اب یہ دیکھیں کہ اندر وینٹیلیشن کے لیے یہ ایک جگہ درمیان میں وقفہ ہے. 2 چھتوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور درمیان میں اس کے یہ گیپ ہے. اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ گیپ میرے حساب میں چونکہ یہ کم ہے. جب سردیاں ہوں گی اس کو ہم نے سائڈوں پہ یہ والا جو کھلا ایریا ہے یہ نیچے کا، اس کو اگر ہم ترپال لے کے بند کریں تو یہ گیسز اوپر چھت کے قریب جمع ہوں گی تو ان کو باہر نکالنے میں مشکل پیش آئے گی. تو یہ ایگزاسٹ کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہر 50 فٹ کے بعد رکھا جائے. یہ ہم نے اس وقت وقفہ 75 فٹ کے بعد ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. اسی طرح سے اس کا جو نیچے کا حصہ ہے یہ بھی صحیح طرح سے نہیں ہے کہ اس کو بالکل ایک سٹریٹ ہونا چاہیے. اس کو جو باندھا گیا ہے اس کی وجہ سے جانور اس کو کھینچتے ہیں اس کے سرے میں سے. تو اس کے اوپر جو ہم نے آخری جو طے جو ہے نا اس کی چھت کے اوپر تپل کے اوپر کندر کی ڈالی ہے تو اس کو یہ کھینچ لیتے ہیں. لیکن بعض جگہ سے اس کے یہ آپ کو تن کے نکلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو اس میں یہ جو گیپ رکھا گیا ہے خصوصی اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں ہوا کی کراسنگ کا جو ہے نا ایک ایرو ڈائنامک سسٹم کے تحت یہ بنایا گیا ہے. لیکن اس میں یہ فاصلہ زیادہ ہے. اگر یہ ہر 40-50 فٹ کے بعد ہو تو یہ سردیوں میں اور بہتر ہو جائے گا. اس کا ایگزاسٹ جو ہے نا وہ کیونکہ سائڈوں سے تو ہم نے ہوا بند کرنی ہے. اس کو بھی ہم نے اس طرح کیا ہے. تھوڑی بہت دھوپ آتی ہے لیکن اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ جو ڈیزائن ہے یہ رحیم یار خان کے ایریا میں ہے جو پنجاب کا جنوبی پنجاب کا ایک گرم خطہ ہے. بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، گرمیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نیچے جو ہے
جانور بھی کمفرٹیبل ہیں. اور یہ چھت جو ہے یہ چونکہ لوکل میٹیریل سے بنی ہے تو یہ کمپیریٹیولی جو دوسرے اس کے مقابلے میں لوہے کی چادروں والے ہوتے ہیں یا ان کی نسبت یہ کافی سستا پڑتا ہے. سستے کے علاوہ یہ ایسا ہے کہ یہ گرم بھی نہیں ہوتا اور رات کو بھی یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کنکریٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم ہو کر دن میں ہیٹ جذب کرتا ہے تو رات کو ہیٹ خارج کرتا ہے تو اس کے نیچے کافی گرمی ہو جاتی ہے. لیکن یہ دن میں اور رات میں اس میں ٹمپریچر میں فرق نہیں ہے. دونوں طرف سے یہ کھلا ہے تو یہ وینٹیلیشن یا ہوا کی کراسنگ ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ بہترین طریقے سے ہوا جو ہے کراس ہوتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ہیں. مزید بھی اگر چاہیں اس میں کچھ تبدیلیاں یقیناً ظاہر ہے جگہ ہوتی ہے امپروومنٹ کی تو وہ ہم نے کچھ اپنے طور پہ بھی کی ہیں, مزید بھی کر سکتے ہیں. تو جس کسی نے بھی اس بارے میں مزید معلومات لینی ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی دی جائے گی.